پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص قبر میں توشائے اعمال خیر کے بغیر داخل ہوا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں کشتی کے بغیر داخل ہو جائے۔ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ بچے کو۔ دنیاوی اور اخروی زندگی کے مابین جو منزل ہے اسی کا نام قبر ہے، اور خواہ وہ خاک کے اندر ہو یا دریا کے اندر یا کسی درندے کے پیٹ میں، یعنی قبر سے مقصود ہر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد زمین کا جسم خاکی نے جگہ حاصل کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا فرمایا گیا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر مرنے والا منافق و کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور اس کی ادھر ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا 3 سوال ہوتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر مومن ہے تو وہ تینوں سوال کا جواب آسانی سے دے گا، دو سوال کا جواب بلکہ تینوں سوال کا۔ اگر منافق ہے تو آخر میں 2 سوال کا جواب تو دے دے گا لیکن آخر میں وہ پھنس جائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مومن کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور منافق اگر ہوگا تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ وہ کہے گا کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، کہ لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا اور خود بھی کہتا تھا، یعنی لوگوں کے جیسے لوگ کرتے تھے ویسے ہی میں بھی کرتا تھا۔ تو پھر حکم ہوگا اس کے لیے کہ آگ کا بچھونا، یعنی منافق کے لیے کہ آگ کا بچھونا، آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی میں اور تپش میں اس کو پہنچتی رہے گی، پھر اس پر عذاب کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اس وقت اس پر بلائے عظیم کے ساتھ یہ حسرت عظیم بھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت ہوئی اور کیسی آفت پائی والعیاذ باللہ۔ اور اس کے برعکس مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، فرشتے ندا دیں گے، اللہ کی جانب سے ندا ہوگی کہ یہ میرا بندہ صحیح کہا، یہ صحیح جواب دیا، اسے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، اسے قبر میں جنت کا لباس انہیں پہنا دیا جائے، جنت کی کھڑکیاں اسی قبر میں کھول دی جائے، اور کہے گا سو جاؤ دلہا کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اعمال خیر اکٹھا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔